ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات عافیت و سلامتی کے ساتھ۔ جو لوگ اسلام اور دین کو نظریہ سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام اور دین ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں ہے۔ عقیدہ اور نظریہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نظریہ میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، حالات اور تجربے کے اعتبار سے نظریہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ نظریہ تجربات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن عقیدہ لوہا لاٹ کی طرح ہوتا ہے، مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد وحی الہی ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے قرآن کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کی گئی ہے۔ سنیے آپ حضرت مولانا سید عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اسلام ہمارا عقیدہ ہے، دین ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں ہے۔ عقیدے اور نظریے میں بڑا فرق ہے۔ ہم اسلام کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں، نظریہ نہیں مانتے۔ عقیدے اور نظریے میں فرق یہ ہے کہ نظریے میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، کبھی انسان کا نظریہ کچھ ہوتا ہے اور کبھی انسان کا نظریہ کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن عقیدہ لوہا لاٹ ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، متیقن شے ہوتی ہے عقیدے کی۔ انسان جب اپنے دل کے اندر کسی یقین کو بٹھا لیتا ہے اور وہ اسے صحیح اور درست سمجھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی نسلوں تک یقین کی اس کیفیت کو منتقل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں، اس لیے کہ نظریے میں تغیر و تبدل کے امکان ہیں، کیونکہ نظریہ تجربات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور تجربے انسان کے بدلتے رہتے ہیں، تو نظریات میں بھی تغیر و تبدل آئے گا۔ اور عقیدے کی بنیاد اللہ کی جانب سے آنے والی وہ وحی ہے جو کلام الہی کی شکل میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کی گئی۔ کہاں انسانی تجربہ اور کہاں وحی الہی، دونوں میں کسی طرح کا کوئی موازنہ اور کسی طرح کی کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب عقیدے کی بنیاد وحی الہی ہو اور اس وحی الہی کو پہنچانے میں واسطہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، تو وہ عقیدہ یقین کی ایسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے جو پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ ہر چیز ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں انحراف، عقیدے میں تزلزل اور عقیدے میں ضعف ایک ایمان والے کی زندگی میں نمایاں، اجاگر اور ظاہر ہونا ہی نہ چاہیے۔ یہ بیان ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو اسلام اور دین کو نظریہ سمجھتے ہیں۔